بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کا ذکر واقع معراج کے اندر ہوا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کی بیریوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی بیری ہوگی، اور منتہا کے معنی انتہا، یا پھر یاد رہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے آگے جو کچھ بھی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس مقام کے آگے نہیں گیا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ 6ویں آسمان میں اور پھیلاؤ 7ویں آسمان میں ہے۔ معراج کی رات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر لے گئے اور اللہ کے حکم سے ایک کے بعد دوسرے آسمان کی طرف سیر کراتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان میں داخل ہونے لگے تو سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ وہاں ایک عجیب درخت موجود تھا جس کے پھل مقامی حجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ حجر دراصل قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا، جہاں میں پتھروں اور پکی ہوئی مٹی کے متنوعات بہت مشہور تھے۔ 17ویں صدی میں شام، لبنان اور روم کے علاقوں میں سدرہ نامی ایک درخت پایا جاتا تھا۔ دنیا کی بدلتی آب و ہوا اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سال 1937 میں اس درخت کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ مورخین نے اس درخت کی اونچائی 150 فٹ اور گولائی 40 فٹ لکھی ہے۔ جس درخت میں ہونے والے پھل بالکل حجر کے مٹکوں کے مشابہ اور تاریخی درخت کے جلال اور عظمت کو دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، جو اپنے دور میں ایک عظیم اور خوبصورت درخت تھا۔ بائبل میں بھی اس درخت کا تذکرہ ریس کے نام سے کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ارشادات میں بڑے ادب کے ساتھ اس درخت کا نام ملتا ہے، جس میں اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ زبور میں سدرہ کو ٹری آف لارڈ یعنی خدا بند خدا کا درخت کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہوں اور محلات سدرہ کی لکڑیوں سے بنائے تھے۔ سدرہ کی لکڑیوں میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی تھی کہ اس سے بنی عبادت گاہیں نہایت مدر اور صاف ستھری رہتی تھیں، اور تقریباً 400 سال ان پر موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ شام، لبنان اور یونان کے علاوہ سدرہ کا یہ درخت ہندوستان کے ہمالیہ کے سلسلوں میں بھی پایا جاتا تھا، جسے دیودار کہا جاتا تھا۔ اس درخت کو ہندوستان میں دیوتا کا درخت مانا جاتا تھا، اس لیے اس کا نام دیودار ہے، جبکہ عرب میں اسی درخت کو ازر کہا جاتا ہے، جسے اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں نسل کے درخت دراصل ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی خاندان میں بیری کا درخت شامل ہے۔ اس لیے اسلام کے قبل عربی کتابوں میں بیری کے درخت کو سدرہ کہا گیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ سدرہ قدیم دور کا ایک اہم اور نایاب درخت تھا، اس لیے قرآن و حدیث میں سدرۃ المنتہا کو دنیا کی بیری کے درخت کی تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان پر موجود ہے، ان دنیا کے بیریوں کے درخت کے جیسا بالکل نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا 6 آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرۃ المنتہا پر آ کر رک جاتی ہیں، اور پھر انہیں فرشتوں کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس سے آ کر رک جاتی ہیں، پھر وہ نیچے سے محصول کیا جاتا ہے۔ وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریبی جنت المعویہ ہے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اور جہاں کی آمد سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر فرشتہ کھڑا ہے جو اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور اس کی شاخوں اور پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا جھنڈ بیٹھا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ سبز رنگ کے پرندے دراصل انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام کی روحیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایسا درخت ہے جس کے تنے کی چوڑائی
72 سال کے سفر کے برابر ہیں، جبکہ بہترین شہسوار شاخوں کے سائے میں قریب 100 سال تک سفر کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ دو بطنی نہریں نکلتی ہیں اور اسے کے تنوں سے بھی 2 زہری نہریں نکلتی ہیں۔ آپ نے معراج کی رات ان نہروں کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، یہ بطنی اور زہری نہریں کیا ہیں؟ اس پر جبرائیل نے فرمایا، یہ بطنی نہریں جنت میں جاتی ہیں اور زہری نہریں دنیا میں گرتی ہیں۔ جو دریائے نیل اور دریا پرانت کے شمالی افریقہ میں بہنے والے دریائے نیل دراصل یونانی لفظ نیولس سے نکلا ہے، جس کے معنی وادی ہے۔ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، جس کی لمبائی 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ دریائے نیل مصر کی سرزمین سے گزرتا ہے اور وہاں کے باشندوں اور زراعت کے لیے اہم مقام رکھتا ہے۔ مصر وہی سرزمین ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل و قدر نبیوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا۔ اگر دریا پرانت کی بات کریں تو 2780 کلومیٹر لمبا دریا عراق اور مشرقی ترکی کے علاقوں میں بیٹھا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس کے کنارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کو کربلا نامی مقام پر شہید کیا گیا تھا، اور احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے قریب اسی دریا پرانت کے قریب سے سونے کے خزانے یا پہاڑ کے نکلنے کی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سدرۃ المنتہا اور زمین سے اربوں خربوں نوری سال کے فاصلے پر ہے، کسی مقام پر موجود ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نکلنے والا پانی نیل اور شکل کی ہماری اس زمین تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ ہماری زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ یہ ہمیشہ سے سائنسدانوں کے لیے ایک اہم سوال بنا رہا۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین پر پانی اس وقت سے موجود ہے جب سے یہ زمین وجود میں رکھتی ہے، جبکہ حال میں ہونے والے ایک تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ شاید زمین پر پانی آج سے اربوں سال پہلے خلا سے آنے والے کسی شہاب ثاقب سے مائٹریٹ کے ذریعے یہاں لایا گیا تھا، اور 3 ارب سال سے پانی اس زمین پر موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شاہ ثاقب جو اربوں سال پہلے اس زمین پر گرے تھے اور پانی کو یہاں لانے کا ذریعہ بنے، کیا اس جگہ سے آئے تھے جہاں سدرۃ المنتہا موجود ہے؟ ایک نظریہ کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والی وہ نہریں اس دنیا میں ایک غیبی راستے کے ذریعے آتی ہیں، جسے جدید سائنس کی زبان میں وام حال کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم لاکھوں اور سینکڑوں کروڑوں نوری سال کی دوری کسی ایک جگہ مخصوص دروازے کے ذریعے چند سیکنڈ میں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان نہروں اور اس دنیا میں لانے کے لیے اللہ نے کے حکم سے انہی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورۃ العمران میں نام سے موجود ہے جس کے معنی سیڑھی یا آسمان پر جانے کا راستہ ہے، یعنی ایسے راستے جو آسمان زمین کو کسی اور ہی دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہوں۔ جیسا کہ اللہ نے سورہ المعارج میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایسے راستے ہیں جنہیں فرشتے اور روح استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکیں۔ اگر یہ راستے کون سے راستے ہیں اور کیا نیل و فرات انہی راستوں سے اس دنیا میں آ کر بیٹھے ہیں؟ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔